پہ جانے سے پہلے کہ ایک بڑی دلچسپ شخصیت جو ہمارے مہمان ہیں بہت دور سے آئے ہیں آج ہیوسٹن میں اور آپ کو ان سے ملوانے جا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے اکرام بسرا۔ اکرام بسرا کون ہیں، کیا کرتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں تشریف لائے۔ بڑی مہربانی، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آپ سے ملنا دوبارہ اور آپ کے شو میں آنا۔ اب یہ دوبارہ کے اوپر کہانی سنانی پڑے گی مجھے ویورز کو کہ ہوا کیا ہے اور کہانی کیا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ اکرام بسرا کو میں جانتی ہوں پنجاب یونیورسٹی سے، کوئی 15 سال 18 سال پہلے سے 12 سال سے، ہاں اچھی بات ہے، کم ایئرس بتاتے ہیں تاکہ ایج جو ہے نا وہ چھپی رہے۔ 10-12 سال پہلے سے میں ان کو جانتی ہوں۔ یہ بہت اچھے شاعر ہیں۔ اس وقت جانتی ہوں جب انہوں نے شاید شاعری نئی شروع کی تھی، اور مجھے تب سے لگتا تھا کہ یہ جو ہے نا لڑکا یہ اچھا لکھتا ہے اور یہ کچھ بڑا کرے گا زندگی میں۔ اور پھر انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ یہ ایک پرائیویٹ چینل سے وابستہ رہے پاکستان میں بھی، پھر پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی وابستہ رہے۔ اس کے بعد انڈیا میں وسلنگ ووڈس کے ساتھ آپ کام کرتے رہے وہاں پہ فلمز کے لیے۔ ایک فلم کے لیرکس لکھے میں نے وہاں پہ، فلم کے لیرکس لکھے، ایک اسکرین پلے بھی لکھا جو میں بیچ نہیں سکا۔ ہاں لیکن بک جائے گا۔ اور اس وقت یہ ہے آئیووا یونیورسٹی میں پلے رائٹ کا ایک فیلوشپ پروگرام ہے۔ یو گاٹ دیٹ آن اسکالرشپ؟ It is full فیلوشپ۔ اور ماشاءاللہ اس کے اندر یہ دنیا کے جو ٹاپ برینز ہیں پلے رائٹنگ میں ان کے ساتھ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، ملک کا ہمارا سب کا نام روشن کر رہے ہیں۔ تو ویلکم اگین ٹو دا شو، شکریہ آپ کا، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار میکنگ اس آل پراؤڈ۔ جو بھی پاکستانی یہاں پہ آتا ہے اور وہ کسی، جیسے پچھلے دنوں میں ڈاکٹر عادل نجم سے ملی، ہی واز پرابلی دا فرسٹ ایور ڈین جو کسی یونیورسٹی کے یہاں پہ بنے، تو دیٹ میکس اس آل پراؤڈ۔ خوشی ہوتی ہے کہ اپنی زبان بولنے والے، اپنے جیسے رنگ والے لوگ کسی اچھی جگہ پہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کا جو ہی یہ پروگرام ختم ہوگا آئی ایم شیور کہ آپ بھی کسی بہت ہی اچھی پوزیشن پہ ہوں گے، بہت اچھا کچھ کر رہے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شاعری، کیونکہ آپ کا ایک حوالہ جس حوالے کے لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا وہ شاعری ہے، اور آج آپ یہاں پہ آئے ہوئے علی گڑھ الومنائی ایسوسیشن کا مشاعرہ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ شاعری، اکرام بسرا، چودھری اکرام بسرا، سرگودا سے آنے والا ایک لڑکا، شاعری کہاں سے آگئی؟ بیچ میں اس کا کہاں گزر تھا رستے میں؟ یہ کہانی سرگودا سے ہی شروع ہوتی ہے، میرے گاؤں سے۔ سرگودا کے پاس ہی میرا گاؤں ہے، قدرت آباد۔ اور واہ، نام بڑا خوبصورت ہے گاؤں کا۔ بڑا خوبصورت نام ہے، میں بڑا یوز بھی کرتا ہوں یہ نام۔ اور کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے، گاؤں ہے ظاہر ہے، اور آپ فطرت کے تھوڑے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب فطرت کی اپنی ایک سائنس ہے، اپنی ایک ذہانت ہے، اور جو کہ ہر بندہ میرا خیال ہے محسوس کرتا ہے۔ اس کو اظہار کی شکل دے پانا یا نہ دے پانا یہ ایک الگ ایک صلاحیت ہے جو میرا خیال اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، لیکن آپ محسوس ضرور کرتے ہیں۔ تو میں لکیلی وہ جو ایک آس پاس جنگل اگ رہے تھے ان کے زیادہ قریب تھا، اور وہ جنگل میرے ذہن میں اگنا شروع ہو گئے۔ پھر ان میں کچھ پرندے چہچہانا شروع ہو گئے، تو وہ ان پرندوں کی آوازیں جو تھیں ان کو کیچ کرتے کرتے تھوڑا تھوڑا نیٹ کرتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ گاؤں یاد آتا ہے امریکہ آ کے؟ گاؤں بہت یاد آتا ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب گاؤں یاد نہیں آئے۔ اور لیکن جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ پھر بھی ایک خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ چلے کسی جگہ پہ مطلب آپ جا رہے ہیں، کسی روڈ پہ ہیں، اور جو آپ سے منسلک جو لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ وہ گاؤں کے جنگلوں میں موجود پرندے کیا باتیں کرتے تھے؟ کچھ ہمیں سنائیں۔ ان گاؤں کے پرندوں سے جب میں نکلا تو یونیورسٹی پہنچا، اور ظاہر ہے ایک بیس بنی ہوئی تھی۔ تو یہ انہی دنوں کی بات ہے جب آپ سے بھی ہمارے مطلب تعارف ہوا تھا پہلی بار۔ تو یہ ایک نظم ہے، کلاس روم میں لکھی تھی میری بہت اوائل کی نظموں میں سے ہے، تو وہ آپ کے، اور اتفاق سے آپ ہی سامنے بیٹھی ہیں، تو ایک یہ نظم آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں میں۔ تھینک یو۔
اس سامنے بیٹھی لڑکی سے دل چاہتا ہے ایک بات کروں. اس سامنے بیٹھی لڑکی سے دل چاہتا ہے ایک بات کروں. وہ بات کہ جس کی کرنوں سے ہر سمت اجالا ہو جائے. واہ یہ حبس جو ہر سو پھیلا ہے خوشبو کا حوالہ ہو جائے. واہ واہ واہ. اس چندن مورت لڑکی کی مہکار ہے سارے کمرے میں. خاموش ہے وہ پھر بھی اس کی چہکار ہے سارے کمرے میں. واہ واہ واہ. دل ہی دل میں دل کی باتیں روزانہ کہتا ہوں اس کو. گم سم حیراں حیراں بس دیکھتا رہتا ہوں اس کو. کچھ دھیمے دھیمے سے فکرے ہونٹوں سے گریزاں رہتے ہیں. کچھ دھندلے دھندلے سے سپنے آنکھوں میں پریشاں رہتے ہیں. کچھ بھولے بھالے سے ارماں بے چین ہے میرے سینے میں. واہ واہ. جس دن سے ایسی حالت ہے ایک لذت سی ہے جینے میں. واہ 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 واہ. کچھ بھولے بھالے سے ارماں بے چین ہے میرے سینے میں. جس دن سے ایسی حالت ہے ایک لذت سی ہے جینے میں. اس کے رنگین خیالوں میں ہر خواب کو چہرہ مل جائے. ہر لمحہ اوس کی صورت ہو ہر پھول خوشی سے کھل جائے. نہ جانے کیوں پھر بھی جیسے ایک پیاس ہے میری آنکھوں میں. ہر خواب ادھورا رہنے کا احساس ہے میری آنکھوں میں. جو خواب ہے پلکوں پر رقصاں تعبیر کیا جائے کیسے. جو ذہن میں ایک تصور ہے تصویر کیا جائے کیسے. اچھا ہے بہت اچھا. اب کیوں نہ اس تنہائی کو گلزار محبت ہی سمجھوں. ان ہونٹوں کی خاموشی کو اقرار محبت ہی سمجھوں. ان آنکھوں سے جگنو لے کر روشن اپنے دن رات کروں. اس سامنے بیٹھی لڑکی سے دل چاہتا ہے بات کروں. بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ. یہ کون سی سیٹ پہ بیٹھتی تھی یہ والی؟ اس میں اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے. یہ واقعی ایسا ہوا آپ کو پتہ ڈاکٹر ناز کی کلاس تھی اور میری ٹانگیں اکثر پھنس جاتی تھیں لمبے ہونے کی وجہ سے. تو وہ اکثر مجھے کہتے تھے یار تم یہ کیا پوری کلاس کو ڈسٹرب کر دیتے ہو. تو وہ ایک دن انہوں نے میری کرسی اپنی بالکل اپنے ساتھ رکھوا دی. تو ظاہر ہے کچھ لوگ تھے ان دنوں میں جو پیچھے بیٹھ کے بھی برداشت نہیں ہو پاتے تھے. تو بالکل جب ان کے سامنے آیا تو پھر یہ ایک نظم. کیا بات ہے. سارے راز جو ہے نا کھل رہے ہیں اور کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں یہ شو ضرور دیکھیں گے آئی ایم شیور. یونیورسٹی کے دنوں کی یادیں ہیں. آئی نو ڈاکٹر ناز بڑے خوبصورت آدمی تھے. ہاں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. بہت بڑا انکریج کرتے تھے. ہاں وہ ایسے ٹیچر تھے جن کے ساتھ اسٹوڈنٹس کا ایک کلاس روم کے باہر بھی ریلیشن شپس بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے. لوگ اپنے پرسنل چیزیں اسٹوڈنٹس شیئر کرتے تھے. وہ شاعر بھی بہت اچھے تھے. اچھا شاعر بھی بہت اچھے تھے. اچھا ویری نائس. آئی ڈidn't know about that. بہت اچھے شاعر تھے. سو شاعری کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے جرنلزم کیا کافی سال یہ اور میں اس تلاش میں تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے اور جو اپنا پیشن ہے اس کو فل ٹائم ایک ایکٹیویٹی کے طور پر لے کے چل سکوں. اور ابھی پہلی بار میری زندگی میں ایسا ہے کہ جو ڈائلاگز یا سٹوری کے ٹکڑے اور جو کیریکٹرز میں ایک اپنی رف نوٹس بکس پہ لکھتا تھا وہ اب مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں ان کو تھوڑا نیٹ کر کے پلیز کی شکل میں یا اسکرین پلیز کی شکل میں ان پہ کام کر سکوں پوری توجہ کے ساتھ. لیکن یہ دونوں تو دو ڈفرینٹ فارمز ہیں. آپ نیپکن لے سکتے ہو. یہ دونوں تو دو ڈفرینٹ فارمز ہیں آرٹ کی. پوئٹری ایک بالکل علیحدہ جانرا ہے. اس کا کرافٹ فرق ہے, اس کو لکھنے کا طریقہ فرق ہے. اور جو ہے پلے رائٹنگ میں بھی ٹی وی کے لیے لکھنا الگ ہے, فکشن رائٹنگ تھیٹر کے لیے الگ ہے. تو یہ جو ساری چیزیں یہ دو بالکل ڈفرینٹ کرافٹس میں آپ کو ایکسپریشن کس میں آسان لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں مطلب سچی بات ہے کہ فراز صاحب کے بعد اور یہ جو منیر نیازی صاحب کے بعد ایک ہمیں جو بادل تھے ایک اردو شاعری میں میں تو سٹارڈم کا لفظ بولوں گا اس کے حوالے سے وہ چھٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ یار یہ چیز جو ہے یہ اب تھوڑی دھندلی ہو رہی ہے, گیپ آ گیا ہے, گیپ آ رہا ہے. اور میں پھر بھی ظاہر ہے ایک پیشن تھا اردو کے لیے, عشق تھا اور
ٹائم دیا میں نے اس چیز کو, کافی ٹائم دیا, اور اپنے لیے دیا. تب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کبھی ایک دن علی گڑھ الومنائی ایسوسیشن کے مشاعرے میں اس طرح ہیوسٹن, اور لیکن اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جو محنت آپ کی لگتی ہے نظم لکھتے ہوئے یا غزل کہتے ہوئے, وہ میرا خیال ہے ابھی بھی کہیں بہت زیادہ ہے اسکرین پلے سے, کیونکہ آپ کے پاس بڑا مارجن ہوتا ہے اسکرین پلیز میں یا پلیز میں, بڑی کھلی ایک پلے گراؤنڈ ہوتی ہے کھیلنے کے لیے. تو شاعری میں آپ ظاہر ہے اس چیز پہ حدود و قیود بہت ہیں, جی جی ایکسپریشن کا مارجن بہت کم ہے, اس لیے کہا جاتا ہے, ہاں جی, اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بری شاعری کرنے والا بھی ہے نا وہ نثر بہت اچھی لکھ سکتا ہے. اچھا, یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے. یعنی ہیوسٹن میں بہت سے نثر نگار مل سکتے ہیں ہمیں, یہ مجھے بہت مانیں گے نہ صرف ہیوسٹن میں, کہیں پہ بھی مل جائے گا آپ کو. تو اس میں, اور جو پلے آج کل تو میں پلیز ہی پہ کام کر رہا ہوں زیادہ, جو پلے کا ڈائلاگ ہے وہ کہیں نثر کے اور شاعری کے کہیں بیچ میں ہے, تو وہ جڑا ہوا پھر بھی ہوتا ہے. اسکرین پلے میں آپ کو تھوڑا جانا پڑتا ہے, روزمرہ کی جو زبان ہے, مطلب ہر کیریکٹر جو ہے ظاہر ہے وہ شاعری نہیں کر سکتا, اور جو بھی جہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے وہیں سے آپ اس کو لے کے چلیں گے, وہی زبان آپ اس کو دیں گے. جڑے ہوئے ہیں. آپ کا جو سوال تھا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں رائٹنگ ہے پھر بھی, اور یہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے متصل ہے, کنیکٹڈ ہے. جی جی. اب یہاں پہ آپ موجود ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ سے دوبارہ فرمائش نہ کریں کہ کچھ سنائیں. ایک نظم تو ہو گئی, کچھ اور میں آپ کی بعض سبجیکٹ, بعض چیزیں جو میں فالو کرتی رہتی ہوں فیس بک وغیرہ پہ بھی, جی جی, بڑی کچھ سیریس چیزیں بھی آپ لکھتے ہیں, بڑے سیریس حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی چیزیں لکھتے ہیں, موضوعات بعض دفعہ بڑے خوفناک قسم کے آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو آپ ہمیشہ حوصلہ بڑھاتی ہیں, اور ابھی بھی آپ حوصلہ بڑھا رہی ہیں, آپ کی بڑی محبت ہے. اور یہ ایک غزل کے کچھ اشعار میں آپ کے. اشعار. میرے دوش پر تیری لاش رے او معاشرے, واہ. میرے دوش پر تیری لاش رے او معاشرے, تیرا مرگ فکر معاشرے او معاشرے. میں جنم جنم کا فقیر ہوں تو امیر ہوں, میں جنم جنم کا فقیر ہوں تو امیر ہوں, مجھے راس میرا کماشرے او معاشرے. واہ واہ. کئی الجھنوں کا جواز ہوں کوئی راز ہوں, کئی الجھنوں کا جواز ہوں کوئی راز ہوں, مجھے مجھ پہ رہنے دے فاشرے او معاشرے. واہ. کئی آسمانوں سے دور ہوں میں غرور ہوں, واہ. کئی آسمانوں سے دور ہوں میں غرور ہوں, مجھے کب ہے تیری تلاش رے او معاشرے. او معاشرے. واہ واہ. کوئی برف زاد وجود ہوں میں جمود ہوں, کوئی برف زاد وجود ہوں میں جمود ہوں, مجھے دھوپ سے نہ تراش رے او معاشرے. واہ واہ. میرا زخم زخم دکھا دیا مجھے کیا دیا, میرا زخم زخم دکھا دیا مجھے کیا دیا, فقط آنسوؤں کا فراش رے او معاشرے. میرے دوش پر تیری لاش رے او معاشرے, تیرا مرگ فکر معاشرے او معاشرے. واہ واہ واہ. بہت مختلف, بہت خوبصورت. بہت شکریہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کو جانتی ہوں, میرے لیے اس آدمی کو جانتی ہوں جس نے یہ لکھا, اور اس کو اتنے عرصے سے جانتی ہوں, اور میں نے پہچانا اس آدمی کو جب اس نے یہ نہیں لکھی تھی. نہ صرف پہچانا, مجھے انکریج کیا ہمیشہ. نہیں, آف کورس میں یونیورسٹی میں اس وقت پڑھاتی تھی, اور جو آپ کے علاوہ بھی جو بھی اسٹوڈنٹس جن میں کسی بھی طرح کا ٹیلنٹ ہو, ایک استاد ہونے کے ناطے یہ ایک پارٹ آف یور ڈیوٹی بھی ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں, اس کو پیمپر کریں, اس کو جتنا آگے بڑھا سکیں, جہاں جہاں ہیلپ کر سکیں. لیکن ماشاءاللہ آپ کے ٹیلنٹ کو کسی سپورٹ کی, کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی. یہ اپنی زبان آپ بولتا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے, اور جھنڈے گاڑتا ہوا چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ. شاعروں کے ہاں آپ کی یہ غزل کے بعد مجھے خیال آیا کہ موضوعات جو ہم اردو شاعری میں دیکھتے ہیں عمومی طور پہ رومانس ہے, حسن ہے, عشق ہے, جدائی ہے, تنہائی ہے,
درد ہے, دکھ ہے, کیوں اس پہ آ کے اتنا فوکس ہو کے رہ گئی ہے ہماری شاعری؟ آؤٹ آف دا باکس کیوں نہیں جاتے موسٹ آف دا پیپل؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے, اور کچھ لوگ گئے بھی ہیں اور کچھ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے, اور اس میں یہ میرا خیال ہے بہت بڑی ضرورت ہے اس آؤٹ آف دی باکس جانا اور ان موضوعات کو حسن, ہجر اور تنہائی سے باہر نکلنا. اس میں مطلب یہ میں وہی اگر میں اسکرین پلے کی اس میں لینگویج میں اس کا جواب دوں تو جو کیریکٹر ہے, جو بھی آپ کا کیریکٹر ہے جس کے بارے میں آپ نظم کہہ رہے ہیں یا آپ شعر کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر ہے. جی 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 السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. جی السلام علیکم, میرا نام فائزہ ہے, میں ٹیکساس سے بات کر رہی ہوں. جی فائزہ کیسی ہیں؟ اور ابھی میں نے ٹی وی کھولا ہے جی, اور یہ ان کی پوٹری سنی ہے, بہت ہی اچھی, بہت عرصے کے بعد اتنی میچور پوٹری سننے کو ملی ہے. ہاں تھینک یو سو مچ. بڑی مہربانی. آپ بولیے. بڑی مہربانی جی, کیا نام ہے آپ کا؟ ساجدہ بات کر رہی ہوں میں ٹیکساس ڈیلس سے. جی جی ساجدہ, تھینک یو ویری مچ. تو آپ کا کوئی فیس بک ہے یا کوئی جگہ؟ ابھی میں نے ٹی وی کھولا تو میں نے پہلے نہیں سنا تھا. جی میرا نام اکرام بسرا ہے جی, اور میری آپ کو اردو پوائنٹ پہ مل جائے گی, کچھ فیس بک پر بھی ہے پوئٹری. اچھا, بہت اچھی, بہت میچور شاعری, بہت مجھے مزہ آیا. اور آج یہ شام میں ہیوسٹن میں علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن کے مشاعرے میں پڑھ رہے ہیں, اس کی بھی ریکارڈنگ آپ TV1 پہ بھی دیکھ پائیں گے. تو نائس. تو آپ کبھی ڈیلس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے مشاعرہ ٹائپ کی؟ مجھے بہت اچھا لگے گا جب بھی میں کبھی آیا انشاءاللہ, اور کبھی بھی جب بھی موقع ملا میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. بہرحال مجھے بہت ہی اچھا لگا, بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ ساجدہ, بہت 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 شکریہ آپ کا. دیکھیں میں نے کہا تھا نا, خود سے بولتا ہوا جھنڈے گاڑتا ہوا کلام ہے آپ کا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سو ہم بات کر رہے تھے موضوعات سے باہر نکلنے کی, تو آپ اس پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو بھی ہمارا موضوع سخن ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا قریب سے دیکھیں, اس کی ضروریات کو دیکھیں یا اس کی نفسیات کو دیکھیں, تو اس میں واقعی یہ حسن, ہجر اور تنہائی کے بہت پٹے ہوئے جو موضوعات ہیں ان سے ہٹ کے بہت کچھ ہے. اور یہ ایک میرا خیال ہے جو ہمارا کلاسک لٹریچر ہے اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ اس میں سے نکلتے ہوئے اگر مجید امجد نے یا کچھ اور ظفر اقبال صاحب نے, ان لوگوں نے اگر تھوڑا ایک نیا رخ اپنایا, تو بشیر بدر وہ تازگی جو ہے وہ سب کو اچھی لگی ہے. تو بلکہ ایک وہ آئی ڈونٹ نو ہو واز دا پوئٹ, پچھلے دنوں پاکستان کے جب بہت زیادہ حالات تھے, تو ایک ینگ, آئی تھنک آپ جانتے ہی ہوں گے, کسی یونیورسٹی سے تعلق تھا, جس نے وہ شعر لکھا کہ یعنی کون مار دے کس کو کافر کہہ کے, شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. جی 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 بالکل. اور یہ دیکھیں کتنا زندہ سچا شعر ہے, حالات کے مطابق تھا. جی جی جی. سو سیگمنٹ کا ہمارے وقت ختم ہونے والا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ جانے سے پہلے کچھ اور ہمیں سنا دیں. میں آپ کو ایک نظم جو الوداعیہ غزل وہ ہے, وہی سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ارشاد. اے خدائے جنوں خدا حافظ. واہ. اے خدائے جنوں خدا حافظ, بندگی کے فسوں خدا حافظ. واہ واہ واہ. جن لبوں سے تمہیں دیا بوسا, کیسے ان سے کہوں خدا حافظ. میں بہت بڑی گستاخی کرنے والی ہوں, آپ کو روک رہی ہوں. آپ کے لیے ایک اور کال ہے. جی جی جی. جی السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں, کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, میں رفت بول رہی ہوں فرام لاس اینجلس. جی رفت صاحبہ السلام علیکم. جی تو میں اصل میں اردو میری پہلے بہت اچھی ہوا کرتی تھی, لیکن اب ذرا یہ ہے کہ یہاں پہ سالوں سے ہوں, تو اس لیے آئی کین ناٹ اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن میں سمجھ سکتی ہوں. بہت صاف بول رہی ہیں آپ ابھی بھی. اینڈ آئی جسٹ لوڈ اٹ, تو ان سے یہ آپ ڈفرینٹ موضوعات پہ کہہ رہی تھی, تو ان سے کہیں کہ جو ہے نا کچھ نیشنلزم پہ لکھے ہیں, جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے. انہوں نے کچھ لکھا ہے جو بہت خطرناک ہے. میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں اس کے بھی چند ایک اشعار سنائیں. میں وہ بیٹوں والا میں نے اپنے بیٹے جنگ. جی جی, وہ 2 شعر سناتا ہوں میں. وہ دوسرا شعر شاید آپ کو اچھا لگ جائے کہ
اب تو آتے ہوں گے کب کے بھیجے ہیں, میں نے تم کو لینے رستے بھیجے ہیں. واہ. اور امن کی خاطر اتنا ہی کر سکتا تھا, امن کی خاطر اتنا ہی کر سکتا تھا, میں نے جنگ میں اپنے بیٹے بھیجے. واہ واہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور کال. آئی ایم سو سوری آپ کی غزل کے درمیان, آئی ایم سوری لیکن کالر ویٹ کر رہے تھے. آئی ایم سو سوری. کوئی بات نہیں. دوبارہ سے اے خدائے جنوں خدا حافظ, بندگی کے فسوں خدا حافظ, حالت رقص میں ہے ٹھہراؤ, اضطراب و سکون خدا حافظ. ظاہراً ایک لمس تھا اس کا, ظاہراً ایک لمس تھا اس کا, زخم ہائے دروں خدا حافظ. تیرا جانا عجیب لگتا تھا, تیرا جانا عجیب لگتا تھا, اب حمایت میں ہوں اوہو خدا حافظ. اور تم مجھے سن کے انسنی کرنا, لاکھ کہتا رہوں خدا حافظ. کیا بات ہے, کیا بات. جن لبوں سے تمہیں دیا بوسا, جن لبوں سے تمہیں دیا بوسا, کیسے ان سے کہوں خدا حافظ. واہ واہ. اور میں محبت کی آنکھ سے نکلا, میں محبت کی آنکھ سے نکلا, آخری اشک ہوں خدا حافظ. واہ 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 واہ. جیتے رہیے, خوش رہیے اور اچھا لکھتے رہیے. ایک شعر آپ کے لیے ہے میرے پاس. گفتگو اچھی لگی, ذوق نظر اچھا لگا. فراز صاحب سے معذرت کے ساتھ. گفتگو اچھی لگی, ذوق نظر اچھا لگا, مدتوں کے بعد کوئی اینکر اچھا لگا. شکریہ شکریہ بہت بہت. اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, بریک پہ جاتے ہیں, واپس آ کے آپ کو اپنے گیسٹ سے ملاتے ہیں.